ہر چیز مہنگی اور اوپر سے ہماری جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے. اور جہاں پہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، ہر جگہ ٹیکس دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہی آ کے بس آپ سے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہماری جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے. جان و مال محفوظ نہیں ہے، مال بھی جو بچا کچا آپ کے پاس ہے وہ بھی چھین کے لے جانا ہے. پتہ نہیں آپ نے کتنے سال پہلے موبائل خریدا ہوگا یا ابھی خریدا ہوگا، سستا والا بھی ہوگا، مہنگا بھی ہوگا، وہ آپ کا جی چھن جاتا ہے. المیہ یہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ٹیکس دے رہے ہوں، جہاں پر آپ ویسے اپنی ڈیوٹیز، سیوک ڈیوٹیز پوری کر رہے ہوں، تو وہاں پر آپ کی زندگی کا تحفظ کم از کم ہوگا، آپ کے مال کا تحفظ ہوگا، آپ ڈر اور خوف اور سٹریس میں مبتلا نہیں ہوں گے گھر سے نکلتے ہوئے. لیکن یہاں پر ایسا ہی ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی ڈٹائی کو اسی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، ان کی سفاکیت کو ایسے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس پر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی نااہلی کی اگر ہم بات کریں. کل کا واقعہ جو ہے گزشتہ روز کنیڈین شہری ہیں، پاکستانی نژاد کنیڈین امین الوی، افسوسناک خبر، آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا. اور جو مقتول ہیں ان کا صرف اتنا قصور تھا، اسے قصور تو خیر نہیں کہیں گے، کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے شاپنگ کرانے نکلے تھے اور ظالموں نے ان بچوں کے باپ کا جو ہے وہ سایہ چھین لیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ظاہر ہے وہ غریب بچوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے، اب غریب بچوں کو شاپنگ کرانے لینے نکلے تھے. یعنی کہ جو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے، جو بچے عید کے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ ایک ایسا اقدام کرنے جا رہے تھے. وہ ان بچوں کو ان خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے تھے، ان کی عید کو رونق بخشنا چاہتے تھے، لیکن ظالموں نے انہی کو لوٹ لیا. نہ صرف لوٹا بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا. یہ بڑا المیہ ہے. تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال کیا ہے؟ تو آئی جی سندھ جو ہے پولیس کے، وہ غلام نبی میمن صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کا امن اولین ترجیح ہے. دوبارہ سے بتاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا امن اولین ترجیح ہے، اور کراچی کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کا یکجا ہونا ضروری ہے. یہ کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں یہ باتیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں. بہرحال جی، اب ساری صورتحال پر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو چیف رپورٹر ہیں سندھ کے لالا اسد پٹھان، ان سے آئی جی سندھ نے خصوصی گفتگو کی ہے. دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کراچی کے لوگ جو ہے ان میں ایک درد کی کیفیت رہتی ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، موبائل سنیچنگ اور دیگر کرائم کے حوالے سے. منڈی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. کیا ایسی جامع اسٹریٹجی کراچی پولیس بنا سکتی ہے یا بنائی ہے کہ اس اسٹریٹ کرائم سے نجات مل سکے کراچی کے لوگوں کو؟ اسٹریٹ کرائم نو ڈاؤٹ ایک ایشو ہے سندھ کے اربن ایریاز کے لیے، خاص طور پہ کراچی کے لیے. لیکن اس میں آپ دیکھیں آئے دن پولیس اپنے طرف سے بیسٹ پاسبل ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں کافی سارے اس طرح کی پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جس کا بینیفٹ ہے وہ چلا جاتا ہے کرمنل کے پاس، اور یہی ریپیٹ کرمنلز ہیں، جیل جاتے ہیں پھر آتے ہیں اور پھر اس طرح سے واردات کرتے ہیں. اس میں آئے دن پولیس پہ کرٹیسزم آتی ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن بہتر نہیں کرتی. صرف انویسٹیگیشن کا ایشو نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. اگر مثال کے طور پہ کمپلیننٹ خود راضی نہیں ہے، دیر سے ایف آئی آر کرا دی، یا کمپلیننٹ نہیں چاہتا کہ بھی وہ کوئی اسی طرح کے کرمنل پروسیجر میں جائے، یا ایون سم ٹائمز اس طرح کا کوئی پولیس کے اینڈ پہ کوئی ایسا فالٹ رہ گیا جو فیٹل ہے، اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے ڈیورنگ ٹرائل. اس میں اس طرح کے معاملات جب ہم نے دیکھے ہیں تو کنویکشن بہت کم ہے. تو ہم نے چاہا کہ پولیس کے اینڈ پہ اگر بہتری ہے تو انویسٹیگیشن کو بہتر کرو، اور گورنمنٹ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہم نے پروپوزل دیے ساتھ دیا. گورنمنٹ نے بہت سارے ہمارے پروپوزلس کو سندھ گورنمنٹ نے اپروو کیا. جو ایویڈنس کلیکشن میں پرابلم آتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا پیچھے ہیں، جس میں بہت سارے ابھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ان انیشیٹیوز پہ ہمارا آپ دیکھیں تلاش ہے اب آیا. اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کرائم سین یونٹ ہے ہمارے، اس کو ہم نے بہت سارا اپ گریڈ کیا ہے کہ ان یونٹ سے جو ہماری کلیکشن آف ڈی این اے ہے، کلیکشن آف جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں. تو نیچرلی جب آپ فورینسک اور ٹیکنیکل ایویڈنس کو زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کریں گے تو کورٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اس کو ٹھیک کرنے کی. سیف سٹی کے حوالے سے یہاں پر ایک 2-3 بار کے امراض لگے، پھر اس کی کوئی مرمت نہیں ہے، سارے
یا خراب ہو جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں. کیا سندھ گورنمنٹ ایک بہترین قسم کا نیٹ ورک یہاں پر نہیں بنا سکتی سیف سٹی کے حوالے سے، تاکہ ان کرمنلز کو بھی اس میں مانیٹر کیا جا سکے اور وہ سارا نظام پولیس کے حوالے کیا ہو اور اس پہ پراپر فنڈز ہو تاکہ اس کی مینٹیننس بھی روٹین ورک کے ساتھ ہوتی ہے. یہ فار دا سیک آف کلیئرٹی اور یہ بہت زیادہ کنفیوژن اس میں ہوتی ہے. دیکھیں جو ہمارے ابھی کیمراز لگے ہوئے ہیں کراچی میں وہ 2200 کیمراز ہیں، اور الحمدللہ ان 2200 کیمراز میں آج اگر میں کہوں تو شاید کوئی کیمرہ کام نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ الحمدللہ 100% وہ کیمراز کام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مینٹیننس کے سسٹم کو بڑا روبسٹ رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئے دن یہی ہمارے ڈسکریڈٹ میں جاتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی سی سی ٹی وی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے پھر پیمرا کو بھی لکھا کہ بھئی یہ سی سی ٹی وی جب آتی ہے تو ہمارا کیس خراب ہو جاتا ہے، تو ان کو منع کیا جائے ٹی وی چینلز کو کہ اس طرح سی سی ٹی وی نہ چلائیں. تو ابھی وہ پیمرا نے بھی ہمیں یہ کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، ہم ان کو لکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی سی سی ٹی وی مت چلائیں جس پہ کیس خراب ہو. تو یہ کیمراز جو آپ نے بات کی یہ ہمارے الحمدللہ 100% کام کر رہے ہیں. جو پروجیکٹ گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے جو سارے ٹول پلازاز پہ لگ رہے ہیں، اور پھر ایک اور پروجیکٹ گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے جس کی ٹینڈرنگ پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہونے کو 10 تاریخ کو ٹینڈرز کھلیں گے 10 جولائی کو. تو یہ پھر کراچی میں جو ہمارے ٹریفک کے کیمراز ہیں وہ سمارٹ کیمراز لگنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا پارٹ آف آگے جا کے سیف سٹی کے ہیں. تو گورنمنٹ جس فیز وائز جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر تو کافی ہو گئی ہے، یہ پہلے لگنے چاہیے تھے، لیکن ابھی اگر جس طرح سے یہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے اور یہ کیمراز لگنے جا رہے ہیں تو اس سے کافی ہمارے لیے پولیسنگ آسان ہو جائے گی. ایک اور چیز جو میں یہاں پہ وضاحت کروں کہ جب ہم کمیونٹی میں گئے اور ہم نے کمیونٹی کو کہا کہ بھئی اگر آپ پولیس کی مدد کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو آپ کی مدد ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ کیمرہ لگائیں. اگر کسی کی ریسٹورنٹ ہے، کسی کا پیٹرول پمپ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی اسٹور ہے، آپ کیمرہ لگائیں، اپنے اندر کا بھی کیمرہ لگائیں اور گلی میں بھی کیمرہ لگائیں، تو اس سے پولیس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے بڑا بے تحاشا ریسپانس دیا اور پچھلے 2-2.5 سال میں تقریباً 40,000 کیمراز صرف اسٹریٹس پہ لگے. اندر تو کیمراز مطلب وہ اگین ان تھاؤزنڈس ہیں. تو یہ ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے جو پولیس اور پبلک نے مل کے کی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئے دن ہمارا سی سی ٹی وی کوریج بہت بہتر ہو گیا. اچھا جی، تو یہ آئی جی صاحب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملزمان کو سزا کا خوف ہو تو جرائم کم ہو سکتے ہیں. چالان بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ پولیس کا. پھر جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ سینٹرلائز کیسے ہوں، ان کے اندر کیا فیس ریکگنیشن ہے؟ یہ اپنی جگہ. قوانین جو موجود ہیں ان پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی متاثرین شکایتیں نہیں درج کرواتے، جو شکایتیں درج کرواتے ہیں ان کا آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ کیمراز جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں جی. تو اور میڈیا جو ہے جس طریقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دیتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی سب نے اپنے کام کرنے، جو باقی غلطیاں کر رہے ہیں کس نے کیا نہیں کرنا وہ آپ بتائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو خیر سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں، کیونکہ حالات جو ہیں جی انہی باتوں بتانے کے باوجود بھی جھومکے تو رہتے ہیں. خیر